آج کے دور میں پرائی عورت کا پیار پانا اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ باہر کا مرد اس کو صرف 2 میٹھے بول بول کر پٹا لیتا ہے، مگر گھر کے اندر کا جو مرد ہے نا، جو اس کا محرم ہے، وہ میٹھے بول نہیں بولتا، کیونکہ آپ کا دیندار معاشرہ اس کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ تقاضا کرتا ہے تو یہ کہ مرد کی آواز پر دوڑی چلی آئے، ورنہ اس سے دور دور بیٹھے، بڑوں کے سامنے شوہر کے قریب نہ ہو، والدین کے سامنے شوہر سے بات نہ کریں۔ آپ کا معاشرہ عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر پٹی لگا کر مرد کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ جاؤ، یہ تمہاری ملکیت ہے، اس سے اب جو چاہے کرو، گالی دو، تانے دو، اس پر کیا گیا کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو آپ کا حق ہے۔ یہ آج کے ظالم شوہر کو، آج کا ظالم جو مرد بنا بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو حق ہے میرا، اسے گالی دینے کا، اسے مارنے کا۔ جانتے ہو، عورت حساس دل کی مالک ہوتی ہے اور ایک کمزور تخلیق ہے اللہ کی، کمزور بنائی ہوئی چیز ہے اللہ کی۔ اور حیرت انگیز بات بتاؤں آپ کو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک مضبوط مرد چاہتا ہے کہ ایک کمزور عورت اس کی ساری پٹائی، سارا ظلم، ساری گالیاں، سارے تانے، سب کچھ برداشت کرے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے۔ اور اصول و قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو برداشت کا مادہ تو مضبوط انسان میں ہوتا ہے، اور مضبوط مرد ہے، تو برداشت کا سبق کسے دینا چاہیے پہلے، عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو دینا چاہیے۔ اور مرد کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ معاشرہ برداشت کرنے کا پابند صرف عورت کو ہی کیوں بناتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک عورت صرف محبت کے دائرے میں جینا چاہتی ہے۔ ایک دوست نے بحث کے دوران سوال کیا تھا مجھ سے ایک دفعہ، جب میں یہ بحث چھیڑ رہا تھا، کہ اس کا مطلب تمہارے مطابق عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ تو میں نے اس کو جواب میں یوں کہا تھا کہ عورت کی غلطی ہوتی ہے میرے پیارے، اور بہت بڑی غلطی کرتی ہے عورت، اور اس کی غلطی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ تو دوست کہنے لگا کہ اس کا مطلب تمہارے مطابق قصور سارا مرد کا ہوتا ہے؟ میں نے جواباً اسے یوں کہا کہ بالکل میں اپنی بات پر قائم ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ عورت جب پہلی مرتبہ کسی مرد سے بات یا محبت کرتی ہے تو اس کی سوچ صرف شادی کی ہوتی ہے، کسی ناجائز تعلقات یا جسمانی تعلقات کی نہیں ہوتی۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ پھر تو عورت بھی تو جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے، بہت ساری عورتیں ہیں۔ تو میں نے اس سے یوں کہا کہ بات سنو غور سے، اپنی زندگی کی مجھے کوئی ایک ایسی مثال دے دو کہ کسی ایک مرد نے کسی عورت کو پہلا میسج یہ کیا ہو کہ مجھے تمہارا جسم یا تم سے جسمانی تعلق قائم کرنا ہے۔ کسی ایک مرد نے یہ میسج کر دیا ہو اور وہ عورت اگلے ہی دن تمہارے بستر پر پہنچ گئی۔ اب میرا دوست بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یاد رکھنا کہ ایک جسم فروش عورت بھی کبھی کسی تعلق یا کسی کے مدد کے بنا صرف کسی کے کہنے پر اپنا جسم فروخت کرنے یا کسی مرد کے بستر پر نہیں پہنچتی۔ تم اور مجھ جیسے مرد مجبور کرتے ہیں عورت کو، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ جی میں آپ سے صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ مرد جو گھر میں ماں کو بھی عزت نہیں دے سکتا، اس عورت کو عزت کا ایک پہاڑ عطا کرتا ہے کہ جی میں تو بہت بڑا عزت کرنے والا ہوں عورتوں کا، محبت اور عقیدت کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے
اور پھر کیا کہتا ہے کہ آواز سننے کی اور کال کرنے کی ضد کرتا ہے کہ مجھے صرف آپ کی آواز سننی ہے، صرف آپ کی ایک کال کر لو، بس ایک کال کر لو۔ اور پھر جب وہ کال ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک تصویر بھیج دو بس اپنی، بس میں اسی پہ جی لوں گا، اور بس ساری زندگی اسی تصویر کو دیکھتے دیکھتے ہی چاٹتے ہی کاٹ دوں گا۔ اب وہ تصویر بھی بھیج دیتی ہے۔ پھر حیا کا لباس اتارنے اور بے شرمی کا لباس پہننے کی خواہش کرتے ہیں، مگر وہ بیچاری بار بار انکار کرتی ہے۔ وہ بار بار تم سے کہتی ہے کہ نہیں، شادی سے پہلے ایسا کرنا غلط ہے، لیکن تم پھر بھی اس کو مجبور کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو مجبور کرنے کے لیے؟ کہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، اعتماد نہ کرنے کی شکایت کرتے ہو، کہ اس کا مطلب تمہیں تو مجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، تمہیں تو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہماری گاڑی نہیں چلنے کی، اس لیے بس تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ اب وہ بیچاری عورت یا لڑکی پھر پاگل ہو کر تمہارے چھوڑ جانے کے خوف میں مبتلا ہو کر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہو تم؟ پھر تم اس سے ملنے کی ضد کرتے ہو، وہ پھر مسلسل انکار کرتی ہے، اور پھر مجبور ہو کر تمہاری بات مان لیتی ہے، کیونکہ تم یقین دلاتے ہو کہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، میں تو صرف تمہیں سامنے بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس سے اپنے دوست سے یوں کہا کہ کوئی ایک مثال مجھے ایسی دے دو کہ کسی نے میسج کیا ہو عورت سے اور یوں کہا ہو کہ کل ملنا چاہتا ہوں تاکہ جسم کی پیاس اور ہوس بجھا سکوں، اور عورت اگلے ہی دن تم سے ملنے پہنچ گئی ہو۔ بتاؤ یہ اسٹیپ ہوتے ہی نہیں ہوتے کہ پہلے دوستی، پھر کال، پھر تصویریں، اور پھر اللہ فلا 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 فلا۔ ایسا تجربہ نہیں ہوگا کسی عورت سے متعلق آپ کا کہ پہلے ہی میسج پہ اس کی ہوس بجھانے کے لیے چلی گئی ہو۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ وہ عورت جو ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے تم بھائی جان؟ کیا یہاں بھی مرد کا قصور ہے؟ میں نے اس سے یوں کہا کہ بات غور سے سن، عورت جب ایک یا دو مرد سے مسلسل دھوکہ کھاتی ہے، پہلے مرد کو دیکھتے ہی کچھ نہیں کرتی، وہ جب وہ دھوکہ دیتا ہے اس کو، یا دوسرا مرد بھی اسے دھوکہ دیتا ہے، تو پھر وہ بھی عادی ہو جاتی ہے، اور جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو عورت پھر کھل جاتی ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تو اس دوست نے یوں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو عورت گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے، ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے، باپ بھائی کی عزت کا خیال نہیں کرتی، اس عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو میں نے جواباً یوں کہا کہ ایک بات یاد رکھنا میرے دوست، جب عورت کو اپنے گھر سے، والدین، بہن بھائی سے وہ عزت، محبت اور مقام نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہے، جس باپ نے آج تک تہوار پہ یوں نہ پوچھا ہو کہ بیٹی تجھے کون سا جوڑا چاہیے، چل میں تجھے میں دلوا کے لے کے آؤں گا، جس بھائی نے آج تک کسی تہوار پر، کسی خوشی کے موقع پر یوں نہ کہا ہو کہ بہن بتا، یا بیٹی کو یوں نہ کہا ہو کہ بیٹی بتا تجھے کیا چیز چاہیے، بتا تجھے جوس پینے کی تمنا ہے، ٹھنڈا پینے کی تمنا ہے، یا باہر سے تیرے لیے بریانی لے کے آؤں، یا باہر سے تیرے لیے نہاری لے کر کے آؤں، بتا کیا چیز کھاوے گی۔ اور جب یہ عزت اور یہ محبت نہیں ملتی ماں باپ سے اور بھائیوں سے، تو پھر باہر والے کی تھوڑی سی عزت اور محبت بھی بہت زیادہ لگنے لگتی ہے، اور عورت یہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے۔ اگر عورت کو اپنے حصے کی محبت، عزت اور مقام ملے تو اس کے لیے کسی بھی غیر مرد کی کوئی محبت، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اس طرح کی عزت ملنے لگ جائے، باپ اگر باہر جا رہا ہے تو بیٹی کے لیے بھی کچھ اچھی سی چیز لا کر کے دے دے، کوئی تحفہ لا کے دے، بھائی لا کے دے۔ اب وہ میرا دوست غصے سے یوں کہہ کے اٹھا
کہ اس کا مطلب تمہاری نظر میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو یوں کہا کہ ہوتی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے عورت کی، اور وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے غیر مرد پر، اسے پہچانتی نہیں بلکہ اندھا اعتبار کر لیتی ہے، اور وہ نامحرم رشتوں کو محرم سے زیادہ حق دے دیتی ہے، وہ باتوں میں الجھ کر حیا کا لباس اتار دیتی ہے، وہ بدلے کی آگ میں اپنے دامن کو داغدار کر لیتی ہے، وہ ایک اجنبی پر سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے۔ تو دوست یوں کہتا ہوا چلا گیا کہ میں پھر بھی تمہاری بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ اب میں بھی یہ بیٹھا سوچتا رہا کہ ہاں کیوں نہیں اختلاف کرو گے، کیونکہ تم ایک مرد ہو، اپنی شادی پسند سے کرنا اپنا حق سمجھتے ہو، مگر بہن یا بیٹی اپنی پسند یا خواہش کا اظہار کر کے تو دیکھے تمہارے سامنے، تمہاری انا، تمہاری عزت، تمہارے مرتبے اور تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ خود شادی کے بعد دوسری عورت سے باتیں کرتے ہو، گپے لڑاتے ہو، کال کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، مگر عورت کرے تو بد کردار سمجھتے ہو۔ اپنا دامن داغدار بھی ہو مگر عورت پاک صاف اور نیکی مانگتے ہو۔ اپنی محفلوں کا آغاز عورت کی گالی سے کرتے ہو، مگر عورت کے منہ سے گالی سنتے ہو تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہو کہ اس نے گالی کیوں دے دی۔ خود دوسروں کی بہنوں پر ظلم کرو تو شوہر کا حق، یعنی جو اس کے گھر میں جو عورت ہے، جو بیوی بن کے آئی ہے، اس پہ جب ظلم کرتا ہے مرد تو کیا کہتا ہے، میرا حق ہے۔ اور اگر وہی ظلم اس کا بہنوں اس کی بہن پہ کرے تو سنت بھی یاد آ جاتی ہے اور عورت کے حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، بس اس کی بات کرنے لگتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی بہنوں کا سر ننگا مگر اپنی بہنوں کے سر پہ دوپٹہ دیکھنے والوں، دوسروں کی بہن کا سر جب ننگا دیکھو تو اس کا سر بھی ڈھانپنے کی کوشش کرو۔ آج دوسروں کی بہنوں کا سر ننگا دیکھنا چاہتا ہے آج کا مرد، مگر اپنی بہنوں کے سر پہ دوپٹہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک مرد جو ٹھہرے۔